میرے ساتھ پیش آیا فراڈ کا ایک عجیب و غریب واقعہ، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آج اس ویڈیو کے ذریعے سے میں آپ تمام لوگوں کو اس فراڈ سے آگاہ کروں، اور اس سے بچنے کے لیے جتنی تدبیریں الحمدللہ میں نے اپنا لی ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنا لیں، تاکہ کہیں اگر آپ کے ساتھ ایسا فراڈ ہونے لگے اور اس سے پہلے آپ بچ جائیں، اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہو جائے تو اب اس سے بچنے کی امید کیسی ہے یا ریکوری کی امید کیسے کی جائے، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں ڈسکس کی جائیں گی۔ اس سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور اس ویڈیو کو اسپیشلی بہت شیئر کریں۔ ہوا کچھ یوں کہ گزشتہ دنوں میں اپنی گاڑی کی ریفیولنگ کے لیے ایک پیٹرول اسٹیشن پہ گیا، اور میں نے جب ریفیولنگ کروا لی تو میں نے حسب معمول اپنا بینک کارڈ نکال کے تو اس کو دے دیا، اور میں نے کہا جی کہ آپ اس سے چارج کر لیں۔ اب وہ میرے کارڈ کو لے کر کے تو جس فیول بوتھ پہ میں کھڑا تھا وہ اس سے دوسرے یا تیسرے بوتھ پہ چلا گیا، اور وہاں پہ وہ جب مشین میں اس مرچنٹ مشین میں وہ کارڈ ڈال کے میرے پاس لایا اور کہنے لگا کہ سر اس میں اپنا پن انٹر کر دیجئے۔ میں نے مشین کو گاڑی کے اندر کر لیا اور میں نے اپنا پن انٹر کر کے اس کو دوبارہ جب سلپ نکلی تو میں نے اپنی سلپ لے لی۔ اس کے بعد ہمارا یہ پلان تھا کہ ہم نے گروسری کرنی ہے، ایک سٹور پہ جانا ہے، ہم نے وہاں سے گروسری کی اور ایز یوزل وہاں پہ ہم نے اسی کارڈ سے پیمنٹ کی، وہاں سے بھی میں نے اپنی سلپ لے لی۔ اب رات کے لیے پلان یہ تھا کہ ہم نے کہیں پہ ہوٹلنگ کرنی ہے اور کسی ریسٹورنٹ پہ ہم نے کھانا کھانا ہے، ہم ایک جگہ چلے گئے، وہاں ہم نے کھانا کھا لیا، اور کھانا کھا لینے کے بعد ہوا کچھ یوں کہ جب بل کے لیے میرے پاس وہ ویٹر بل لے کے آیا تو اس کے اوپر 16% جی ایس ٹی تھا۔ میں نے کیش نکالنے لگا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ سر اگر آپ کیش میں یہ بل پے کرتے ہیں تو یہ 16% جی ایس ٹی پے کرنا پڑے گا، اور اگر اس نے ایک اسپیسیفک بینک کا نام لیا، اس نے کہا جی کہ اگر آپ اس بینک کا اے ٹی ایم کارڈ وغیرہ آپ یوز کرتے ہیں تو اس پہ آپ کو 10% ڈسکاؤنٹ ہے، صرف 6% آپ کو یہ سیلز ٹیکس پے کرنا پڑے گا۔ تو میں نے کہا ڈیفینیٹلی میرے پاس ہے وہ کارڈ، میں نے اسے کارڈ دے دیا۔ تو ہم لوگ تھے سیکنڈ فلور پہ، میرا کارڈ لے کے وہ گراؤنڈ فلور پہ گیا۔ اس کے بعد جب وہ واپس آیا تو وہ مشین لے کے ساتھ واپس آیا، مرچنٹ مشین تھی، تو مجھے کہنے لگا کہ سر اس کے اوپر آپ اپنا جو پن ہے وہ آپ انٹر کر دیجئے۔ اچھا، ہم نے کبھی نوٹس نہیں کیا، ہم نے کبھی بھی اس بات کو نوٹس نہیں کیا کہ اس طرح کے ریسٹورنٹس پہ جب آپ بیٹھ کے اپنا پن ور انٹر کرتے ہیں تو آپ عموماً کبھی آپ غور کیجئے گا کہ وہ جو مشین ویٹر لایا آپ کے پاس وہ بھی ادھر کھڑا ہے، اس کے ساتھ 2-3 بندے اور لیفٹ رائٹ آپ کے آگے پیچھے کہیں نہ کہیں کھڑے ہوتے ہیں، حالانکہ وہاں پہ جو سی سی ٹی وی کیمراز ہیں وہ بھی وہاں پہ لگے ہوتے ہیں، یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ ہم نے کبھی اس بات کو جج نہیں کیا، لیکن چونکہ جب واقعہ پیش آیا اس کے بعد میں ساری چیز سمجھ گیا کہ اب آئندہ ہم نے کہاں کہاں دھیان رکھنا ہے۔ خیر، میں نے اپنا پن انٹر کر دیا۔ ہوا یوں کہ ہم رات کو کوئی یہ 10 کا ٹائم ہو چکا تھا، ہم جب واپس گھر پہ پہنچے اتفاقاً ایسا ہوا کہ مجھے 2 سے 3 کے قریب مجھے 2 میسج آگے بینک کے۔ میں دیکھ کے ایک دم چونک گیا کہ میرے اکاؤنٹ سے رات کے 2 سے 3 کے درمیان 20-20 ہزار کی 2 ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ کیسے پاسبل ہے، میں گھر میں ہوں، کارڈ میرے پاس موجود ہے، اور ٹرانزیکشنز کیسے پاسبل۔ میں نے ظاہر ڈیفینیٹلی پریشانی ہوتی ہے، میں نے اسی وقت جو ان کا 24/7 جو ان کی بینکنگ ہوتی ہے میں نے ان کو کال کیا، اور کال کر کے میں نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ تو میرے ذہن میں فوراً یہ بات ہے، میں نے کہا میرا کارڈ بلاک کر دیں۔ تو اچھا ہوا کہ میں نے کارڈ اپنا یہ فوراً بلاک کروا لی۔ جو ہی میرا کارڈ بلاک ہوا تو میں کم از کم اتنا مطمئن ہو گیا کہ اب شاید ایسا نہیں ہوگا۔ اگلی صبح میں جب مینیجر کے پاس گیا، میں نے مینیجر سے پوچھا کہ یہ جو ٹرانزیکشنز رات کو ہوئی ہیں اسے ٹریس تو کریے کہاں پہ ہوئی ہیں۔ تو مینیجر مجھے کہنے لگا کہ سر یہ ٹرانزیکشنز کراچی میں ہوئی ہیں۔ حیرت کی بات تھی میرے لیے کہ میں تھا لاہور میں اور ٹرانزیکشنز رات کو 2 سے 3 بجے کے درمیان ہو رہی ہیں کراچی میں۔ تو میں نے اسے مینیجر سے یہ سوال کیا کہ بھئی اس کے اوپر تو میرا جو سیکیورٹی کا جو پن لگا ہوا ہے وہ تو میں نے چند ٹرانزیکشن ہو گئی، ایک بات سمجھ آتی ہے، وہ جو سیکیورٹی پن تھا وہ تو میں نے انٹر کیا ہی نہیں۔ اس نے کہا کہ سر آپ کے سیکیورٹی پن کے بغیر یہ ٹرانزیکشن ہو ہی نہیں سکتی، یہ سیکیورٹی پن بھی اس میں استعمال کیا گیا۔ مجھے پھر اندازہ ہو گیا کہ وہ ان تینوں جگہوں کے اوپر بغیر چھپائے، کیونکہ آپ گروسری سٹور پہ بھی دے رہے ہیں، وہاں بھی آپ کسی طرح چھپا کے آپ پن نہیں لگا سکتے، آپ استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ جو مجھے شک ہوا کہ جہاں سے پن چوری ہوا وہ تھا
یہ ریسٹورنٹ کا معاملہ. ریسٹورنٹ پہ کیونکہ وہ کارڈ لے کے چلا گیا اور مینیجر نے جو مجھے چیزیں بتائیں وہ بڑی چونکا دینے والی تھیں. اس نے مجھے یہ بتایا, اس نے کہا کہ سر ہوتا کچھ یوں ہے کہ جس طرح سے ان کے پاس یہ سوائپ مشین یا مرچنٹ مشین ہے, اس سے ایک چھوٹی پاکٹ سائز مشین ہے, یہ ان کے پاس ہوتی ہے, یہ جو اس قسم کے چور و چکے لوگ ہوتے ہیں. تو آپ کبھی اپنے کارڈ کو الٹا کے دیکھیں تو اس کے درمیان میں ایک بار بنی ہے, اس بار کے اینڈ پہ 3 ڈیجٹ ایک اسپیسیفک کوڈ لکھا ہوتا ہے, وہ ہر کارڈ کا ہر بینک کا اپنا اپنا ہوتا ہے. تو کہتا ہے سر جب وہ اس مشین کے ذریعے وہ جب اس کارڈ کو سوائپ کر لیتے ہیں اپنے پاس, تو ان 3 ڈیجٹس کے ذریعے وہ آپ کی اکاؤنٹ کی ساری ڈیٹیلز کو اپنے پاس کیچ کر لیتے ہیں, وہ لے لیتے ہیں, اس سے وہ کوئی بھی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں. انہیں صرف ریکوائرڈ ہوتا ہے جو آپ کا سیکرٹ پن ہوتا ہے, اگر وہ انہیں پن مل جائے تو وہ آپ کے اکاؤنٹ سے کسی بھی قسم کی کتنی بھی اماؤنٹ کی ٹرانزیکشن وہ اس سے کر لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, انہیں کوئی بھی نہیں روک سکتا. میں نے کہا بتائیے ہم کیا کریں. تو اس نے پھر مجھے کچھ تدابیر بتائیں کہ جن کو اختیار کر کے میں اور آپ آئندہ اپنے مالی نقصان سے بچ سکتے ہیں. ان میں سے پہلی چیز یہ تھی کہ ایک تو کبھی بھی آپ اپنے اے ٹی ایم کارڈ کو, ویزا کارڈ کو, ڈیبٹ کارڈ کو یا کریڈٹ کارڈ, جو بھی چیز آپ کے پاس موجود ہے, آپ اسے اپنی نظروں سے اوجھل مت ہونے دیں. آپ جہاں بھی یوز کریں, کسی مرچنٹ مشین پہ, اے ٹی ایم مشین پہ, جہاں یوز کرتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو یوز کروائیں. اور اگر آپ اے ٹی ایم مشین پہ بھی یوز کرتے ہیں تو جہاں سے کارڈ آپ انسرٹ کرتے ہیں اسی جگہ کو جہاں کارڈ انسرٹ کرتے ہیں اس کو کبھی کھینچ کے دیکھیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ان لوگوں نے اس کے اوپر ایک کور چڑھایا ہوتا ہے جس سے آپ کی یہ کارڈ کی انفارمیشن کو کیچ کر لیتے ہیں اور اس کو بعد میں مس یوز کر لیتے ہیں. نمبر 3, آپ جب بھی پاسورڈ لگانے لگتے ہیں اپنا, تو کم از کم اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ اپنا ایک ہاتھ رکھ کے یا وہ بل بک رکھ کے یا کوئی بھی چیز اس کے اوپر رکھ کے آپ اس کو چھپا کے اپنا پاسورڈ انٹر کریں, تاکہ کم از کم آپ کی جو سیکرٹ ہے وہ سیکرٹ ہی رہے اور وہ ظاہر نہ ہو جائے. یا تو آپ رکھیں 2 ایسے اکاؤنٹ اور دونوں کے ہی آپ کارڈ اپنے پاس رکھ لیجئے. ایک کو عموماً آپ خالی چھوڑیں یا اس میں بہت تھوڑی سی اماؤنٹ رکھ لیں, اور دوسرا جو آپ کا مین یا میجر اکاؤنٹ ہو اس سے آپ اس طرح استعمال کریں کہ جب آپ نے کبھی ہوٹلنگ کرنی ہو, ریفیولنگ کرنی ہو یا گروسری وغیرہ اگر آپ نے کرنی ہو, تو اپنے مین اکاؤنٹ سے آپ اس میں اتنی اسپیسیفک اماؤنٹ جتنی آپ کو چاہیے, آج کل آپ کو پتا ہے بینکنگ, انٹرنیٹ بینکنگ ہے, وہ ہر جگہ ہوتی ہے, آپ فوری اسے اٹھا کے تو اس کارڈ میں آپ ڈال دیجئے. مثال 15, 20, 25, 30 جتنا آپ کا بل بنا ہے آپ اتنے ہزار اپنے اس مین اکاؤنٹ سے اٹھا کے اس میں ڈال دیجئے, تاکہ فوراً وہ اس میں ٹرانسفر ہو جائے اور آپ اسپیسیفک اماؤنٹ کا ہی بل وہاں پہ آپ مرچنٹ کے ذریعے آپ پے کر دیں, آپ کو کوئی پرابلم نہیں رہے گا. اور اگر خدا نخواستہ کہیں پہ اگر آپ کا یہ کارڈ جس میں ابھی آپ نے کچھ اماؤنٹ ٹرانسفر کی ہے, اگر اسے کوئی بندہ کسی بھی طرح سے اپنے پاس اس کی انفارمیشن کو کلیکٹ بھی کر لیتا ہے, تو آپ نے تو اس میں بڑی چھوٹی سی اماؤنٹ اس میں آپ نے سینڈ کی ہے, اگر وہ کلیکٹ بھی کر لیتا ہے انفارمیشن تو وہ اس کا مس یوز کتنی زیادہ اماؤنٹ پہ کر پائے گا, کیونکہ اس میں پیمنٹ تو ہوگی نہیں. یا اپنے پاس آپ پیپر کرنسی رکھ لیں تاکہ آپ اس قسم کے فراڈ سے آئندہ بچ سکیں, تاکہ آپ کو کارڈ کا جو ہے مس یوز وہ نہ ہو سکے. آخر میں سب سے امپورٹنٹ ٹرک میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ہو سکتا, تدبیر یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کسی بھی ریسٹورنٹ پہ چلے جائیں, کسی بھی فیول سٹیشن پہ چلے جائیں, آپ ان سے کہیں جی کہ آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر, چاہے ایزی پیسہ ہے, جائز کیش ہے یا کوئی بھی ایسا اکاؤنٹ نمبر ہے, ہر جگہ ہر بندے کا ایسا ہوتا ہے, نہیں ہے تو ان کے ویٹرز کا یا کسی کا تو ہوگا نا ڈیفینیٹلی. آپ ان سے مطالبہ کریں کہ وہ آپ کو اپنا اکاؤنٹ نمبر دیں, اور آپ اپنے موبائل کے ذریعے ہی اس کو الیکٹرانکلی آپ ٹرانسفر کر دیں, نہ آپ اسے کارڈ دیں, آپ اسے پیپر کرنسی دیں یعنی ہارڈ کیش, بلکہ آپ اپنے موبائل ڈیوائس کے ذریعے الیکٹرانکلی ٹرانسفر کر دیں. اس سے زیادہ سیفسٹ وے میرے نزدیک کوئی اور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو میرے ساتھ واقعہ پیش آیا, ایف آئی اے نے مجھے اس میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا اور کافی حد تک اس میں مجھے ریکوری ہو چکی ہے. آپ اپنے پیاروں کو ضرور اس بات کی تنبیہ کریں کہ آئندہ اے ٹی ایم کارڈ استعمال کرتے ہوئے بہت سارا دھیان اور خیال رکھیں.